بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت سمجھتی ہے کہ مرد اس کی حسن سے متاثر ہوتا ہے، حالانکہ مرد ہمیشہ عورت کی حیا اور شرافت سے متاثر ہوتا ہے۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہو جاتی ہے اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو نظر انداز کرتا ہے تو اس سے شکوہ نہ کریں، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ بیوی اگر سچی محبت کر لے تو ماں کی طرح حفاظت کرنے لگتی ہے۔ سبزیاں اور پھل زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کولیسٹرول لیول گھٹ جاتا ہے، جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے۔ ناظرین گرامی، فائبر اور پروٹین بھی بہتر ہو جاتا ہے اور جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے۔ انجیر دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، عرب کے مفکر الرافی نے کہا، الانسان یتعلم بالوہم اکثر مما یتعلم بالحقیقت۔ انسان وہم سے حقیقت کی نسبت زیادہ دکھ اٹھاتا ہے، یعنی جب مفروضوں کی وجہ سے کسی دکھ میں پھنس جائے تو حقیقت کی نسبت ان اوہام سے زیادہ درد ہوتا ہے۔ لہذا اپنے دل کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں تو اسے وہم پالنے کا موقع نہ دیں۔ ناظرین، انسانی جسم میں خون کتنا ہوتا ہے؟ 12 لاکھ مچھر ایک بار خون کو چوسیں تو تب کہیں جا کر ایک اوسط انسانی جسم کا سارا خون ختم ہوگا۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک اوسط انسانی جسم میں 12 لاکھ مچھروں کے لیے چوسنے جتنا خون موجود ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، شہد کب تک خراب نہیں ہوتا؟ ہم سب شہد بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہم اکثر یہ بھی سوچتے ہیں کہ کہیں شہد خراب تو نہیں ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اصل شہد دنیا کی واحد ایسی خوراک ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آپ 3000 سال پرانا شہد بھی اپنی خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ ہر ملک کا قومی ترانہ وطن سے محبت سے لبریز الفاظ میں بنا ہوتا ہے، لیکن آپ کے لیے یہ بات کسی طور پر دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ ہسپانوی قومی ترانہ کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین میں کتنا سونا موجود ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے کہ اس زمین میں سونا کتنی مقدار میں موجود ہے۔ زمین کے اندرونی کھولتے ہوئے حصے سے سارا سونا نکال لیں تو آپ اس کی مدد سے سارا کرۂ ارض پر اپنے گھٹنوں کے برابر لیپ کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اس کی مدد سے اس کرۂ ارض کے اوپر اپنے گھٹنوں کے برابر ایک موٹی تہ چڑھا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب سونے کا ارادہ ہو تو چائے پینے سے گریز کرو، نیند جلدی اور پرسکون آ جائے گی۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھ گئے ہو، کیونکہ اللہ پاک کے ہاں امتحان مخلص کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ ناظرین، دنیا کی بہترین جگہ اپنی اوقات میں رہنا ہے۔ اس سے باہر نکلنے والا ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جو لوگ کافی نیند نہیں لیتے ان میں دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دن میں صرف ایک بار کھانا کھانے سے مجموعی کیلوریز میں کمی سے وزن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دل کی بیماریوں، بلڈ شوگر اور سوزش کے خطرات کم ہو سکتے ہیں اور میٹابولزم بہتر بنانے میں بھی مددگار ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارا جسم دن بھر کھانے سے توانائی حاصل کرتا ہے، لیکن جب صرف ایک کھانے پر اکتفا کیا جائے تو جسم توانائی کے لیے ذخیرہ شدہ چربی استعمال کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، کلونجی کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ رات 9 بجے کے بعد ہرگز کھانا مت کھاؤ، ہمیشہ ایک وقت پر کھانا کھاؤ۔ اگر وقت گزر جائے تو کھانا مت کھاؤ۔
ناظرین گرامی، ہنسنا ڈپریشن کم کرتا ہے۔ ہنسنا انسان کو قلب کی کئی قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کھانے کے بعد میٹھا کھاؤ، یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ مشکلات سے مت گھبراؤ، یہ آپ کی عقل میں اضافہ کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، گائے کا دودھ سکن کو نکھارتا ہے، جسم کو صحت مند کرتا ہے۔ گرم پانی سے نہ نہاؤ ورنہ بال کمزور ہو جائیں گے۔ گلا خراب ہو یا سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کرو۔ ناظرین گرامی، پیدل چلنے سے قبل دودھ پی لینے سے آپ کے گھٹنوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر معدے میں گرمائش ہو تو ایک لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجیے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ چھلکا اسبگول پانی میں ملا کر پلا دو۔ انگور کھانے سے جسم سے تمام فاسد مادے خارج ہوتے ہیں۔ انگور میں نہ چکنائی ہوتی ہے نہ پروٹین، اس لیے یہ ڈائٹ پلان پر عمل کرنے والوں کے لیے بے حد موزوں ہے۔ البتہ زیادہ مقدار میں کھانے سے پرہیز ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، انگور جگر، معدہ، چھاتی اور آنتوں کے کینسر کے علاوہ خون اور جلد کے سرطان میں بھی معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ آنکھوں کے کئی امراض مثلاً گلوکوما، موتیا اور عمر رسیدگی کے باعث بینائی کی کمزوری سے بچاؤ فراہم کرتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق انگور جلد کے خلیوں کو صاف کرتے ہیں اور چہرے پر نکھار لاتے ہیں۔ یہی نہیں، انگور کی چند خصوصیات محاسوں اور جلدی جلن کو کم کرنے میں بھی معاون ہے۔ انگور کے اجزاء ڈپریشن، ذہنی دباؤ اور بے چینی کو کم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، ایک تحقیق کے مطابق کالے انگور میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ بڑھاپے کی علامات کو سست کرتے اور جلد کی لچک میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کالے انگور بالوں کو مضبوط، چمکدار اور خشکی و سوزش سے محفوظ رکھنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ دہی کا باقاعدہ استعمال کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو بہتر کر سکتا ہے، جو دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، دہی میں موجود پرو بایوٹکس مفید جراثیم ہمارے ہاضمے اور مجموعی صحت پر مثبت اثر ڈال کر ہماری عمر میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ دہی میں موجود جراثیم ذہنی دباؤ اور ڈپریشن پر بھی مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ اگرچہ دہی جادوئی طریقے سے براہ راست عمر نہیں بڑھاتا، لیکن بہتر مدافعت، دل کی صحت اور کم سوزش بالواسطہ طور پر لمبی اور صحت مند زندگی سے جڑی ہوئی ہے۔ سیاہ ہونٹوں کا علاج: ایک کپ ناریل تیل لے کر اس میں آدھا کپ تازہ لیموں کا عرق شامل کریں۔ دن میں 3 سے 4 مرتبہ روئی کی مدد سے ہونٹوں پر لگائیں، انشاءاللہ جلد فرق محسوس ہوگا۔ ناظرین، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبح و شام کے اذکار ایک حفاظتی ڈھال ہے۔ یہ ڈھال جتنی زیادہ موٹی ہوگی اتنا ہی مالک کو متاثر کرے گی، حتیٰ کہ اس کی مضبوطی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس پر چلائے جانے والے تیر خطا ہو جاتے ہیں اور واپس نشانہ لگانے والے کی طرف ہی مڑ جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک مغربی مفکر کا قول ہے کہ جو چیز مجھ کو نہیں مارتی وہ مجھ کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے۔ جب آدمی کسی سخت مشکل سے دوچار ہو اور اس سے دل شکستہ نہ ہو بلکہ غور و فکر کے ذریعے اس کا حل تلاش کرے تو اس نے اپنے اندر ایک نئی طاقت پیدا کی۔ اس نے اپنے اندر اس صلاحیت کو جگایا کہ وہ ناموافق حالات کا مقابلہ کر سکے، وہ رکاوٹوں کے باوجود آگے بڑھتا رہے گا۔ ناظرین گرامی، مشکلات نادان آدمی کو برباد کرتی ہے مگر دانشمند آدمی کے لیے ترقی کا زینہ بن جاتی ہے۔ نیگیٹیوٹی کو کم کرنے کے لیے چند آسان طریقے۔ نمبر 1، دیکھیں آپ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ مثبت لوگ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے دماغ کو بار بار مثبت جملے دیں تاکہ سوچ کا رخ بدلے۔ نمبر 3،
ہر نیگیٹو سوچ کے مقابلے میں کم از کم 3 مثبت خیالات فوراً سوچیں۔ نمبر 4، اپنی منفی سوچیں کاغذ پر لکھ کر کسی جار میں ڈال دیں، اس طرح ذہن ہلکا محسوس ہوگا۔ جب آپ صبر کے ساتھ نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلتے ہیں تو آپ کی زندگی سکون، اعتماد اور کامیابی سے بھر جاتی ہے۔ لوگ ہمیشہ مثبت سوچ رکھنے والوں کو ہی پسند کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک بادشاہ کو تحفے میں 2 نایاب پرندے ملے۔ ایک پرندہ تو آسمانوں کو چھونے لگا، لیکن دوسرا کئی دنوں سے اپنی شاخ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ بادشاہ نے بڑے بڑے حکیموں، دانشوروں اور استادوں کو آزمایا، مگر سب ناکام رہے۔ آخرکار ایک سادہ دیہاتی کو بلایا گیا۔ اگلی صبح جب بادشاہ نے کھڑکی سے دیکھا تو وہی پرندہ پر پھیلا کر فضا میں اڑ رہا تھا۔ حیران ہو کر بادشاہ نے پوچھا، آخر تم نے ایسا کیا کیا؟ دیہاتی مسکرا کر بولا، میں نے صرف اس شاخ کو کاٹ دیا جس نے اسے سست بنا رکھا تھا۔ سہارا چھینا تو پرواز اس کی مجبوری بن گئی۔ پرواز تبھی ملتی ہے جب ہم اپنے سہارے توڑ کر آگے بڑھنے کا حوصلہ کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہائی بلڈ پریشر کی بنیادی وجہ سوڈیم اور پوٹاشیم میں عدم توازن ہوتا ہے۔ جیسا کہ غذا سے کم مقدار میں پوٹاشیم حاصل کرنا اور زیادہ مقدار میں سوڈیم حاصل کرنا۔ ہائی بلڈ پریشر دل کی بیماریوں اور دماغ کی نس پھٹنے کا باعث بن سکتی ہے۔ انجیر پوٹاشیم سے مالا مال ہوتا ہے، جو کہ اس عدم توازن کو ختم کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو جلد کی کسی بھی قسم کی تکلیف ہو تو آپ کھیرے کے چھلکوں کو متاثرہ جلد پر ملیں، اس سے آپ کی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، ہفتے میں 3 بار چینی کو پیس کر انڈے کی سفیدی میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں دور ہو جائیں گی۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ جب بخت ڈھلنے لگے تو سب سے پہلے آپ کا من پسند شخص آپ سے چھن جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ سے کوئی من پسند چیز چھن جائے تو سمجھیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر نظر کرم کر دی ہے۔ آزمائشات کا زندگی میں آنا رحمت ہے، یہیں سے تو آپ کا نصیب کھلتا ہے اور آپ کو وہ ملتا ہے جو ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ وہ لوگ جن کو سب کچھ مل جاتا ہے وہ ان میں گم ہو کر اپنا اصل بھول جاتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی چیز چلی جائے تو سمجھیں بلاوا آ گیا، رب تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا وقت آ گیا ہے۔ رجوع الہی کریں اور سکون پائیں۔ ناظرین، جیسے دن کے ساتھ رات ہے، اچھائی کے ساتھ برائی ہے، ویسے ہی پازیٹیوٹی کے ساتھ نیگیٹیوٹی بھی موجود ہے۔ اکثر ہم کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہی سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کہیں نقصان نہ ہو جائے، لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، کیا میرا مستقبل بن پائے گا یا نہیں۔ یہ سب خیالات دراصل نیگیٹو سوچ کی وجہ سے آتے ہیں، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے اعتماد کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر آپ اپنے رب پر اچھا گمان رکھیں گے تو وہ آپ کو اچھا ہی دے گا۔ لہذا منفی سوچ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دل و دماغ کو مثبت خیالات سے بھریں۔ جب بھی نیگیٹو سوچ آئے تو فوراً اس کا الٹ مثبت خیال ذہن میں لائیں اور خود سے کہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میں یہ کر سکتا ہوں۔ ناظرین گرامی، یاد رکھیے کہ پیسوں کی بچت کم خرچ کرنے میں نہیں بلکہ صحیح جگہ خرچ کرنے میں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر 10,000 کی چیز آپ نے آفر میں 6,000 کی خرید لی، بھلے ہی آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو آپ نے ڈسکاؤنٹ میں اپنے 4,000 بچائے نہیں بلکہ وقتی خوشی کی خاطر 6,000 فضول میں گنوائے۔ وہیں ضرورت پڑنے پر اگر آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، بھلے ہی آفر نہ ہونے کی وجہ سے چند پیسے زیادہ دینے پڑ جائے، وہ پیسے آپ نے فضول ضائع نہیں کیے بلکہ اپنی ضرورت کی چیز میں انویسٹ کیے ہیں۔ کتنا ہی بھاری ڈسکاؤنٹ کیوں نہ ہو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں۔ اگر ضرورت نہیں تو خریدے بالکل بھی نہیں۔
سکون چاہتے ہیں تو لوگوں سے دور رہیں۔ ناظرین گرامی، التبریزی رحمت اللہ کہتے ہیں، ان دعوت اللہ ان یرزق راحت البال فلا تستحجب حجران بعد الناس لک۔ اگر تم نے اللہ رب العزت سے سکون قلب کی دعا کی مانگی ہے تو کچھ لوگوں کے تم سے دور ہو جانے پر تعجب نہ کرو، یعنی وہ لوگ تمہاری بے سکونی کا سبب تھے، تمہاری دعا قبول ہوگی اور اب تم ان کی طرف سے بے سکونی سے امن میں ہو۔ واقعی کچھ لوگوں سے دوری بے حد سکون کا سبب بنتی ہے، بلکہ سچ کہوں تو تمام انسانوں سے دوری سکون کا سبب ہے۔ خلوت مع اللہ ہی بس سکون ہے۔ ہر دن آپ کی زندگی کا کتاب ایک نیا صفحہ ہے، یہ آپ پر ہے کہ اس صفحے پر کیا لکھتے ہیں۔ غم لکھتے ہو یا شکر، مایوسی سے صفحہ سیاہ مت کرو بلکہ امید اور محنت کے رنگ بھر دو، یہی رنگ آپ کی کہانی کو خوبصورت بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے ناظرین گرامی، ہمیشہ اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھیں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ جزاک اللہ۔